Subscribe to our channel and press the bell icon. السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، سر عبدالستار خان اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ جماعت نہم برج کورس مضمون اردو کا برج کورس ہے ڈے 45، 45واں دن ہے، ٹیسٹ 3، تیسرا ٹیسٹ ہے تعلیمی ترقی جانچ، مضمون اردو نمبرات 30۔ جماعت نہم، اب آپ نے یہاں پر لکھنا ہے طالب علم کا نام، رول نمبر، مدرسے کا نام، کل نمبر، تاریخ، حاصل کردہ نمبرات اور دستخط۔ سن کر یعنی لفظ سن کر لکھنا ہے۔ یہ املے کا سوال ہے، سوال نمبر 1، اس کے لیے 5 نمبرات ہے۔ پہلا اقتدار، دوسرا اعلیٰ، تیسرا ادنا، چوتھا اعظم، پانچواں مشتری۔ پہلی بات، تعلیم کا اصل مقصد انسان کی کردار سازی اور شخصیت سازی ہے۔ بدقسمتی سے اسے روزگار حاصل کرنے کا ذریعہ سمجھ لیا گیا تھا۔ پرانے زمانے میں لڑکیوں کو یہ سوچ کر تعلیم سے محروم رکھا جاتا تھا کہ انہیں تو 4 دیواری میں رہ کر صرف گھر سنبھالنا ہے، حالانکہ ایک تعلیم یافتہ عورت اپنے گھر کو سلیقے سے سنبھال سکتی ہے۔ موجودہ زمانے میں تعلیم نسواں کو فروغ حاصل ہو رہا ہے۔ ذیل کے ڈرامے میں اسی خیال پر زور دیا گیا ہے۔ سرگرمی نمبر 1، درج کردہ اقتباس کی روشنی میں خالی جگہ پر کیجیے۔ پہلا، پرانے زمانے میں ڈیش کو تعلیم سے محروم رکھا جاتا تھا۔ دوسرا، بدقسمتی سے ڈیش کو روزگار حاصل کرنے کا ذریعہ سمجھ لیا گیا۔ تیسرا، تعلیم کا اصل مقصد ڈیش اور ڈیش ہے۔ چوتھا، موجودہ زمانے میں ڈیش کو فروغ حاصل ہو رہا ہے۔ پانچواں، ایک تعلیم یافتہ عورت اپنے ڈیش کو سلیقے سے سنبھال سکتی ہے۔ اس کے جوابات ہے، پہلے خالی جگہ میں آئے گا لڑکیوں، دوسری خالی جگہ میں آئے گا تعلیم، تیسری خالی جگہ میں کردار سازی شخصیت سازی، چوتھی خالی جگہ میں آئے گا تعلیم نسواں، اور پانچویں خالی جگہ میں جواب آئے گا گھر۔ نظم حقیقی زندگی کے حوالے سے ذیل کی سرگرمیاں مکمل کیجیے۔ 5 نمبر، ابس بغیر تلاطم کے زندگانی ہے، سکوں پذیر جوانی کوئی جوانی ہے اپنی راہ ذرا مختلف زمانے سے، مدام چلنا ہی بہتر ہے ٹھہر جانے سے، وہ مر چکے جو عزیز اپنی زندگی سمجھے، وہی ہے زندہ جو مرنے کو دل لگی سمجھے، نہیں اگر کوئی سودا تو سر بھی کیا سر ہے، جو دل ہے جوش سے خالی وہ خاک پتھر ہے، نثار ہوتے ہیں ہم اس کی بے نیازی پر، جھکے نسیل حوادث میں بھی کبھی جو سر، جو مشرقی کا تحمل ہے یا قناعت ہے، خطا معاف ہو یہ موت کی علامت ہے، ہمیشہ آگ بھڑکتی رہے جو سینے میں، تو امن لطف بھی آتا رہے گا جینے میں۔ پہلے سوال ہے، ہمسوت الفاظ کی 4 جوڑیاں تلاش کر کے لکھیے۔ 2 نمبر، پہلا ہے زمانے ٹھہر جانے، زندگی دل لگی، قناعت علامات، سینے جینے۔ درج ذیل شعر کی استحسانی وضاحت کیجیے۔ وہ مر چکے جو عزیز اپنی زندگی سمجھے، وہی ہے زندہ جو مرنے کو دل لگی سمجھے۔ اس کا جواب ہے، مندرجہ بالا شعر میں شاعر کہتا ہے کہ جنہیں اپنی جان پیاری ہے وہ لوگ ڈر ڈر کر جیتے ہیں، زندگی کا لطف تو ان سے پوچھو جو ہمت کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں اور موت کو دل لگی سمجھتے ہیں۔ چوتھا سوال ہے، قواعد 10 نمبرات۔ الف، درج ذیل الفاظ کے معنی لکھیے۔ 1 نمبر، عزیز پیارا، مدام ہمیشہ متواتر۔ بے، غیر متعلقہ لفظ کے اطراف دائرہ بنائیے۔ 1 نمبر، مفلس، گدھا، امیر، غریب، اس میں جو غیر متعلقہ لفظ ہے وہ ہے امیر۔ جیم، ذیل کے فقرے کے لیے ایک لفظ لکھیے۔ 1 نمبر، مترجمہ کرنے والا، اس کا جواب ہے مترجم۔ دوسرا ہے سوال کرنے والا، اس کا جواب ہے سائل۔ دال، واحد جمع لکھیے۔ 1 نمبر، حق، حقوق، امداد، مدد۔ ہے، درج ذیل الفاظ کی ضد لکھیے۔ 1 نمبر،
خوشی، غم، زندگی، موت۔ واو درج ذیل الفاظ کے ہم معنی الفاظ لکھیے: چاند، قمر، دشت، صحرا۔ زے اعراب لگا کر بامعنی لفظ بنائیے۔ 1 نمبر، پہلا ہے دل، اس کو زیر لگا دیں گے تو بن جائے گا دل۔ دوسرا ہے نثار، اس کو زیر لگائیں گے ہو جائے گا نثار۔ ہے درج کردہ جملے میں مبتدا اور خبر کی نشاندہی کیجیے۔ جملہ ہے اچھی کتاب بار بار پڑھی جاتی ہے۔ مبتدا ہے اچھی کتاب بار بار، خبر ہے پڑھی جاتی ہے۔ توئیں درج ذیل سابقہ اور لاحقہ سے ایک لفظ بنائیے۔ با ادب، دان پاندان۔ زے کہاوت مکمل کیجیے۔ 1 نمبر، 1 انار 100 بیمار۔ سوال نمبر 5، اطلاقی تحریری سرگرمی 5 نمبرات۔ ذیل میں دی گئی نامکمل کہانی کو مکمل کیجیے۔ سخت گرمی، بارش کا انتظار، قحط، لوگ فکر مند، دعا کا ارادہ، گاؤں کے باہر لوگ دعا کے لیے جمع، معصوم بچی چھتری کے ساتھ، بچی کا بھروسہ۔ اس کا جواب ہے اللہ پر بھروسہ۔ جون کی 15 تاریخ گزر چکی تھی مگر اب تک مانسون نہیں آیا تھا۔ آسمان بالکل صاف تھا اور سورج آگ برساتا محسوس ہو رہا تھا۔ لوگ گرمی کی شدت سے پریشان تھے۔ نہ صرف انسان بلکہ چرند پرند سبھی کو بارش کا انتظار تھا۔ عام طور پر جون کی 6 یا 7 تک پانی برسنا شروع ہو جاتا ہے مگر اس مرتبہ 6 بھی گزر گئی، 7 بھی، اور اب تو 15 تاریخ بھی گزر چکی تھی اور گرمی کی شدت تھی کہ بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ تالاب سوکھ گئے تھے، کنوؤں میں پانی کی سطح بالکل نیچی ہو گئی تھی۔ کسان فکر مند تھے کہ اگر وقت پر انہیں پانی نہیں برسا تو کھیتی باڑی کیسی کی جائے گی، اناج کہاں سے آئے گا، سبزیاں کیسے میسر ہوگی۔ اگر یہی حالت رہے تو کہیں قحط سالی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ہر کسی کو یہی فکر دامنگیر تھی۔ بعض جگہوں پر تو پانی اور چارے کی قلت سے جانور بھی مرنے لگے تھے، لوگوں کو پینے کا پانی بھی نہیں ملتا تھا۔ آخر پریشان حال لوگوں نے طے کیا کہ بستی سے باہر ایک بڑے میدان میں جمع ہو کر سب اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑائیں گے اور دعا مانگیں گے۔ گاؤں کے سبھی لوگ بستی سے باہر میدان میں جمع ہونے لگے۔ ان لوگوں میں بوڑھے بھی تھے، جوان بھی تھے اور بچے بھی۔ وہ گروہ کی شکل میں میدان میں آنے لگے۔ ایک گروہ میں 5-6 سال کی ایک لڑکی بھی تھی۔ وہ معصوم بچی اپنے ایک ہاتھ میں اپنا چھاتا لیے ہوئے تھی۔ گزرنے والے بڑے بوڑھے اسے دیکھتے اور مسکراتے اور آگے ہی بڑھ جاتے۔ وہ بچی بھی ان تمام باتوں سے بے نیاز اپنے دادا کا ہاتھ پکڑے ہوئے آگے بڑھ رہی تھی۔ ایک بوڑھے سے رہا نہ گیا، اس نے جھک کر بچی کے سر پر ہاتھ پھیرا اور بڑے پیار سے کہا، ارے بٹیا، ابھی تو پانی برسا بھی نہیں اور تم چھتری ساتھ لے آئی۔ بچی نے اپنی توتلی زبان میں کہا، دادا جان، ہم چھب اللہ چھے دعا مانگے جا رہے ہیں، وہ ہماری دعا جلول چھنے گا اور خوب پانی بلچھائے گا، تب تو میں بھیگ جاؤں گی۔ بھیگنے چھے بچنے کے لیے میں نے اپنی چھتری لے لی ہے۔ وہ بزرگ اس بچے کے توکل اور بھروسے پر دنگ رہ گئے۔ انہوں نے اس کے گال کو تھپ تھپایا اور آگے بڑھ گئے۔ میدان میں پہنچ کر سبوں نے رو رو کر اور گڑ گڑا کر بارش کی دعا مانگی۔ ابھی وہ دعا مانگ ہی رہے تھے کہ موسم اچانک بدل گیا۔ آسمان میں کالے کالے بادل گھر آئے، ٹھنڈی ہوا چلنے لگی، بجلی چمکنے لگی اور گرج اور چمک کے ساتھ بارش ہونے لگی۔ لوگ سجدوں میں گر پڑے، خدا کا شکر ادا کیا اور بستی کی جانب لوٹنے لگے۔ سب پانی میں شرابور تھے، بس وہ بچی اپنے سر پر چھاتا تانے اچھلتی کودتی اپنے دادا کے ساتھ لوٹ رہی تھی۔ وہ بے حد خوش تھی۔ سب حیران تھے کہ اسے رب کریم پر کتنا بھروسہ تھا۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔